قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رضوان محترم، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور اللہ جل شانہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ تو میں نے آپ کے سامنے روایت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ تو رسول کو جو خطاب ہوتا ہے، ظاہر کہ رسول ساری انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ خطاب بظاہر رسول کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خطاب تمام انسانوں کو ہوتا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں ان سب کو وہ خطاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا کہ قل کہہ دیجیے، اور اس کے بعد پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے پیغمبر کہہ دیجیے، بتا دیجیے، تمام انسانیت کو بتائیں۔ اور کیا بتائیں؟ فرمایا کہ ان صلاۃ، میری جو بھی عبادت ہے، یہ صلاۃ کا جو کلمہ ہے تو یہ بہت جامع قسم کا کلمہ ہے۔ اس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صلاۃ کی شکل میں، نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، تحلیل کی شکل میں، جتنی بھی عبادات ہیں تو یہ ساری کی ساری صلاۃ میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ ان صلاۃ، میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، باقی امت کے افراد تو
اپنی گنجائش کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور مخصوص اوقات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن پیغمبر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی نگرانی میں رہتا ہے، 24 گھنٹے پیغمبر کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ رہتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے رابطہ ٹوٹتا نہیں۔ تو یہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ چون کے سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے عبادت کرتے تھے، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ حضور ذات و سلام کے پاؤں مبارک سوج گئے، زیادہ قیام کی وجہ سے پاؤں میں سوجنا۔ تو اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے بارے میں تو اعلان ہوا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی مغفرت اللہ نے فرمائی، تمام پیارے السلام مغفور ہوتے ہیں، تو آپ کو اتنی جو آپ محنت کرتے ہیں عبادت میں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اوپر یہ فرق ہے نا، جب اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، سب سے زیادہ مجھے نوازا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں جس میں یہ نقطہ ہے اللہ کے رسول کے جواب میں، یہ نقطہ ہے کہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، یہ جو آپ کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ مسجد میں آتے ہیں اور آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کو عبادت کا موقع ملتا ہے اور آپ کو توفیق ملتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ورنہ یہ انسان ممکن ہے بیمار ہو جائے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اور آرزو کرتے ہیں کہ مسجد جاؤں گے کب ہے، تو دنیا سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ایک مریض اسپتال میں ایڈمٹ ہے، وہ لاکھ خواہش کرتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز جا کر مسجد میں پڑھوں، رکا ہوا ہے، اس کے قریب ترین مسجد ہوتی ہے لیکن وہ تو اپنے بیٹھ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان کو توفیق ملتی ہے اور انسان کو موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو یہ بنیادی طور پر اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انسان ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا بڑا
اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو یہ اللہ کا شکر ادا ہے۔ تو پیغمبر سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا رسول باقی امت کے افراد کو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو پورے سال روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا معمول نہیں تھا کہ بہت روزے رکھتے ہیں۔ باقی امت کے افراد کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پر زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے گھر میں کچھ رکھا ہے، جتنا کچھ آیا سارا اللہ کے نام ہے۔ بعض مرتبہ ایک دن میں گھر میں لاکھوں درہم و دینار آتے تھے اور شام کو کچھ نہیں ہوتا، سارا سب ہو جاتا، اللہ کی راہ میں سب کچھ دیتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قل اے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی امت کے افراد کو بھی بتائیں اور پوری انسانیت کو بتائیں کہ ان صلاتی، میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، جو بھی میری عبادت ہے، جس شکل میں بھی میری عبادت ہے، وہ نسکی، اور یہ بھی بتائیں کہ میں جو اعمال کرتا ہوں، افعال کرتا ہوں۔ یہاں نسک کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو نسک عام طور سے حج کے مناسک کو کہا جاتا ہے۔ حج کے دوران جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اصطلاح میں مناسک ہے۔ یہ جو 8ویں تاریخ کو، 8ویں ذی الحج کو حجاج مینا میں جمع ہوتے ہیں اور پھر 9ویں تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں اور رات کو مزدلفہ میں آتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں اور صبح پھر مینا میں آتے ہیں اور پھر مینا میں رہتے ہیں اور رمے جماعت کرتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں۔ ان کو مناسب ہے اصطلاح میں حج کے جو اعمال ہیں تو ان کو مناسب ہے۔ باقی جو نسک کا کلمہ ہے تو یہ بھی بہت جامع ہے، اور اس سے مراد تمام جو اعمال اور افعال ہیں جو انسان کے وجود سے صادر ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب اعمال اور افعال اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو فرمائے کہ میں جو بھی اعمال کرتا ہوں اور جو افعال کرتا ہوں، میرے وجود سے جو بھی اعمال اور افعال صادر ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب جو بھی ہیں ان کے بارے میں بتائیں، اور فرمائے کہ وہ محیایا، آپ اپنی امت کو یہ بتائیں اور انسانیت کو یہ بتائیں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ، پوری زندگی شروع سے لے کر آخر، یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، وہ محیایا، کہ میں جو زندگی گزارتا ہوں تو میری زندگی کے تمام اوقات اور تمام لمحات، ہر منٹ اور سیکنڈ، یہ تمام جو میری زندگی ہے وہ مماتی، اور پھر میرا اس دنیا سے، عالم دنیا سے رخصت ہونا اور عالم دنیا سے جانا۔ فرمائے کہ یہ تمام جو میری مجھ سے متعلق جو کچھ بھی ہے للہ رب العالمین، اللہ، یہ پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ اعلان کریں۔ یہ بنیادی فرق اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کو جو حکم ہوا تو قل ان صلاتی و نسکی
اور اس بات کا اعتراف کریں اور اس بات کا اقرار کریں اور اللہ کے رسول کے واسطے سے پوری امت کے افراد کو بھی بتایا گیا کہ ہر شخص کو یہ اعلان کرنا چاہیے۔ یہ سر رسول تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام جتنے بھی رسول کے ماننے والے ہیں ان کا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے اور ان کا اعلان بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے اللہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، رب العالمین۔ یہ جو رویہ ہے یہ مسلمان کا رویہ ہے، اس لیے اس آیت کے بعد اس آیت میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ وہ یہ بھی اعلان کریں اور بذالک امرت وانا من المسلمین، آپ بتائیں کہ مجھے یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ میں یہ اعلان کروں اور میں مسلمان وانا من المسلمین۔ تو مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کی خواہش کو ترجیح دیتا ہے اپنی خواہش کے مطابق، تو اس کو اصطلاح میں مسلم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ آپ بتائیں کہ انا من المسلمین، میں اللہ کے سامنے میں نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہوا ہے اور ہمیشہ میرا سر اللہ کے سامنے خم رہے گا، سر تسلیم خم رہے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک رویہ تو اس شخص کا ہے جو مسلمان اس کائنات میں رہتا ہے، اللہ کے لیے رہتا ہے۔ مسلمان کی خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے لیے گزرے، ہمیشہ وہ ایسا کام کرے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور ہمیشہ اس کام سے دور رہے جو اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ سارا جو تصوف ہے، تصوف کا نچوڑ ہی صوفیاء کہتے ہیں کہ فضائل کو اپنائیں اور رذائل سے اجتناب، جو وہ اعمال ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں پسندیدہ ہیں ان کو اپنائیں۔ پورا دن کوشش یہ کریں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایسے کام کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ تو اللہ کی خوشنودی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی جو خوشنودی ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ تو ہمارے یہاں صوفیاء کرام کے یہاں جو مشق ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتے ہوئے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک ہر وقت یہ کوشش کریں، ایسا کام کریں جو اللہ کو پسندیدہ۔ تو جب آپ ایسا کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا۔ اس کی مثال ایک چیز جیسے ایک بیٹا ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا باپ خوش ہوتا ہے، تو باپ جب خوش ہوتا ہے تو باپ کے دل میں اس بچے کی محبت بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا یہ بیٹا بہت محبت رہا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ بیٹی ہے وہ ایسے کام کرتی ہے گھر میں کہ ماں خوش ہوتی ہے، ماں کو خوش رکھنے کے لیے وہ کام کرتی ہے، تو ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ کہتی میری یہ بیٹی بہت اچھی ہے۔ تو یہ انسان جب اس طریقے سے رہتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے
جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی خوشبو جب انسان کو ملتی ہے تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو یہ بات کل کے دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اب کل جو ہے قربانی کا دن ہے، اور اس میں جو جتنے بھی اعمال ہیں تو یہ سارے کے سارے اعمال، ان کے بارے میں یہی تصور ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں تو اس میں نمود و نمائش، ہم لوگ ہمارے یہاں یہ معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس میں نمود و نمائش، اب جہاں تک لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں تو قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور اس میں نمود و نمائش کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ تو نمود و نمائش سے بچنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی آپ عمل کریں وہ خلوص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس سے انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کی خوشی میں جو ہے سب کچھ ہے، ساری خوشی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کو یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جیسے بھی ہیں، انسان کا عمل کیا ہوتا ہے، پورا عمل ہوتا ہے، لیکن